آگے بڑھیے. اب شروع ہوتا ہے ہجرت کا 5واں سال. ہجرت کے 5ویں سال میں غزوہ بنو مستلق پیش آیا. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق کا سردار حارث بن ابی زرار مسلمانوں کے خلاف وہ کاروائی کر رہا، مسلمانوں کے خلاف میں لڑنے کا منصوبہ کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہاں پر گئے. جانے کے بعد میں محاصرہ کیا ان کا، ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی، بنی المستلق کے لوگ ہار گئے. اب وہ ہارنے کے بعد میں قیدیوں میں غزوہ بنو المستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی جویریہ ان کا نام تھا. یہ آپ محفوظ کر لے سکتے. تو یہ جویریہ جو تھے، یہ جویریہ باندی بن کر آئے اور بنی المستلق کے سردار کے بیٹی تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا. تو یہ بھی نبی کی زوجہ بن گئے جویریہ. ان کے بارے میں اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جویریہ اتنی مبارک ہے، جب وہ آئے نا بنی المستلق کے ان لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا تو بہت سارا مال ملا اور بہت سے لوگ قیدی بن کے آئے، کئی 100 مرد عورتیں قیدی بن کے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح فرمایا تو سارے صحابہ کے بعد جو قیدی اور غلام تھے نا بنی المستلق کے، حضرت جویریہ کے قبیلے کے، سب کو صحابہ نے آزاد کر دیا. جب حضرت جویریہ ہماری امی جان بن گئی تو ان کے قبیلے کے لوگ نبی کے سسرال والے بن گئے. ہم ایک ایسا کر سکتے کہ نبی کے سسرال کو قید میں رکھے. اما جان عائشہ فرماتی ایسی مبارک خاتون جویریہ، ان کی وجہ سے 100 گھرانے ایک دن میں آزاد ہو گئے. آپ یہاں سے آگے بڑھ رہے ہیں تو یہاں آپ کو 4 اہم واقعات تاریخ کے سننے کو ملیں گے، جس میں اسباق بھی بہت ہیں اور بہت اہم واقعات ہیں. 4 منافقین کے بارے میں آپ سن چکے کہ بدر میں منافقین تو تھے نہیں، احد کے میدان میں منافقین آئے، 300 کیا کرے نکل گئے. اب یہاں کیا کرے، منافقین مسلمانوں کے ساتھ گئے کیونکہ یہاں پر بیرونی طاقت نہیں تھی، یعنی مکہ کے قریش نہیں تھے. ان لوگوں نے سوچا بہت کچھ فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو اندر سے کمزور کر سکتے، سوچ کے گئے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے مدد فرمائی. مسلمان واپسی میں آتے ہوئے ایک چشمے پہ، موریسی نام کا ایک چشمہ ہے، اس چشمے پہ مہاجر اور انصار صحابہ کھڑے تھے. پانی لینے کے درمیان یا کسی وجہ سے دونوں آپس کے صحابہ کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا. ایک نے آواز لگائی اے مہاجروں، دوسرے نے آواز لگائی اے انصاریوں. یعنی مسلمان نہیں پکارے اے مہاجروں اے انصاریوں، مطلب اپنے گروپ کو بلا رہے، اور گروپ کو بلانے کا مطلب اب گروپ میں لڑائی ہونے والی ہے. اگر اے مسلمانوں پکارتے سب مسلمان تھے، اور یہی کوشش منافقین چاہتے تھے کہ یہ پہلا واقعہ کسی طرح پھوٹ پڑ جائے مسلمانوں میں. جیسے ہی خبر ملی، روایتوں میں آتا ہے کہ نبی تیز تیز آئے، عام چلتے ہوئے نہیں آئے. آنے کے بعد نبی نے بہت غصہ کیا اور فرمایا ایسے نعرے چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرے ہیں، یہ غلط نعرے ہیں. نبی نے ان نعروں کے بارے میں ایسی بات فرمائی. تو چونکہ اب عبداللہ بن ابی بن سلول تھا ساتھ میں، بدبخت، اس کو بڑا غصہ آیا. اچھا میں کوشش کر رہا ہوں لڑانے کی، لیکن انہوں لڑنے دے دے رہے، ان لوگوں کو ملا کے رکھ رہے. غصہ آ کر اس نے کیا کر دیا، انصار کو، جو مدینے کے صحابہ تھے نا، ان کو بھڑکایا مکے کے صحابہ کے خلاف. مکے کے صحابہ کو ہم کیا بولیں گے، مہاجرین، مدینے کے صحابہ کو انصار. تو انصاری صحابہ کو مہاجرین کے خلاف بھڑکا کر یہ بولا کہ یہ سب تمہارا کیا کرا ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں جگہ دی، اپنی دولت میں انہیں حصہ دیا، اور ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا ہے. کیا مطلب، شہر میں جگہ دی، دولت میں حصہ دیا. تو ہم کل سن چکے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مکے اور مدینہ کے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. تو اسی طرح اشارہ ہے، تم نے ان کو شہر میں جگہ دی، دولت میں ان کو حصہ دے دیا، اور تمہارا سلوک اس کہاوت کے مصداق ہے کہ تم اپنے کتے کو کھلا کر موٹا کرو اور وہ تمہیں ہی کاٹ کھائے. نعوذ باللہ. یعنی ایسی مثال دی صحابہ کے بارے میں عبداللہ بن ابی بن سلول نے. اس کے بعد کیا کہا سنو، اگر تم ان کے خرچے برداشت کرنا چھوڑ دو تو یہ لوگ خود بھاگ جائیں گے، اور خدا کی قسم مدینہ پہنچ کر شریف لوگ گھٹیا لوگوں کو نکال باہر کریں گے. لیکن مطلب یہ نکلا، یہ اپنے آپ کو شریف بول رہا تھا اور نعوذ باللہ نبی اور صحابہ کو گھٹیا بول رہا تھا، نعوذ باللہ. اب ہوا یہ کہ کمسن صحابی زید بن ارقم نے سن لیا، آ کر اللہ کے نبی کو بتایا. حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا، جوش میں آ کر بولے اللہ کے نبی عبداللہ بن ابی کا سر ابھی جا کے میں قلم کر دیتا ہوں، آپ صرف اجازت دو. نبی نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں ایسا کروں گا لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی آدمیوں کو قتل کرا دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہیں قسمیں کھا کر یہ بولا، میں تو نہیں بولا ایسا. یہ بچہ کچھ غلط فہمی کا شکار ہو گیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا سا پسیج گیا. دو واقعات ہو گئے تھے. ایک تو آپس میں دو گروپ میں لڑائی ہونے والی تھی, اور دوسرا واقعہ عبداللہ بن ابی نے اس طریقے سے کمنٹ کر دیا تھا مسلمانوں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف. لشکر جب چلتا کر اللہ کے نبی کا معمول تھا, جب تھک جاتا روک دیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, بہت اہم بات ہے, ہر بہن کو یہ نوٹ کر لینے کی اور اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی بات ہے. اللہ کے نبی معمول کے خلاف لشکر کو مدینے کی طرف نکلنے کا حکم دے دیے, اور لشکر چل ہی رہا. بس دن بھر چلا, پوری رات لشکر چلا, صبح ہوئی, صبح میں بھی دیر تک لشکر چلتا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو رکنے نہیں دیا, چلتے گیا چلتے گیا چلتے گیا. جب دن نکلا, دھوپ سخت آ گئی, اللہ کے نبی نے جب پڑاؤ ڈالا, سب لوگ تھک گئے, لشکر رکتے ہی سب سو گئے. اللہ کے نبی یہی چاہتے تھے. کل جو دو واقعے ہوئے نا, ایک واقعہ یہ ہوا تھا کہ دو صحابہ کے درمیان لڑائی ہونے والی تھی. ایک واقعہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کمنٹ کیا تھا. نبی یہ چاہتے تھے کہ لوگ تھکن کی وجہ سے غیبت, چغلی, تبصرے نہیں کرنا, بھول جانا, سب تھکے ہیں نا. اب جب آدمی فریش رہتا تو برائی کرتا, جب تھک جاتا تو سو جاتا. تو کیا ہوا, سب لوگ آ کے سو گئے. کل کے کسی واقعے پر کسی نے بھی تذکرہ نہیں کیا, غیبت کا ماحول پیدا نہیں ہوا. قافلہ رکا, قافلہ یہاں سے نکل کے چلنا شروع ہوا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سفر میں ساتھ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 11 ازواج تھی نا, 2 ازواج آپ کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئی, 9 ازواج تھی. اللہ کے نبی ڈرا کرتے تھے, ڈرا کر کے قرعہ کر کے جس کا نام نکلتا اس کو ساتھ میں لے جاتے. اس سفر میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھے. سفر میں جا رہے تھے تو گلے میں ایک ہار وغیرہ بھی پہن لیا. وہاں پر راستے میں رکے, پالکی جس کو بولتے نا, پہلے کیا ہے 4 لوگ پکڑ کے دلہن کو ایک لکڑی کے اس میں بٹھا کے لے جاتے تھے, تو ویسا ہودج ہوتا تھا. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھتی, پردہ چھٹا ہوا رہتا. تو اب وہ رکی تو اس کے اندر سے وہ نکلے اور استنجا کے لیے گئے. استنجا کے لیے گئے, وہاں پر جانے کے بعد میں وہ استنجا کر کے آ رہے تھے تو ہار دیکھے تو ہار نہیں دکھا. اب عام طور پہ ہم کہیں جاتے نا, کوئی چیز گم گئی تو جہاں گئے وہاں ڈھونڈتے, ارے وہاں گرا کی کیا ہے کہ, تو انہوں ہاتھ ڈھونڈ رہے. اب یہاں پر قافلے کے نکلنے کا وقت ہو گیا, نبی نے فرمایا نکلو. تو جو صحابہ ہودج لے کے چلتے وہ اٹھا کے ہودج کندھے پر رکھ کے لے کے چلے گئے. حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلکی پھلکی تھی, زیادہ ان کا وزن نہیں تھا, بوجھ نہیں تھا وہ زمانے میں, اور محسوس بھی نہیں ہوا اندر کوئی ہے یا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہار نہیں ملا تو واپس آئے. جس جگہ پہ وہ ہودج رکھا, اونٹ بیٹھا تھا نا, اس کے نیچے ہار تھا. جب وہ اٹھ کر گئے تو وہاں ہار دکھا ان کو. حضرت عائشہ کی سمجھداری دیکھیے, نوٹ کرنے کی بات ہے یہ ہر بہن اور بھائی کے واسطے. حضرت عائشہ نے کیا کیا, چونکہ قافلہ آگے بڑھ گیا, ایک شکل یہ تھی کہ قافلے کے پیچھے 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 گئے, پتہ نہیں قافلہ کہاں جاتا, انہوں کہاں جاتے. انہوں نے کیا کیا, یہیں رکوں گی, کوئی تو آئے گا ڈھونڈنے, جہاں مجھے چھوڑا وہیں دیکھیں گے. تو ڈھونڈنے والوں کو مشکل نہیں ہوتی, یہ اماں جان کی سمجھداری تھی. وہ بیٹھ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رکی. اب بہت دیر ہو گئی تو بیٹھے بیٹھے ان کو آنکھ لگ گئی. حضرت صفوان کو اللہ پاک کے نبی نے نگران بنایا تھا کہ ہر قافلے کے پیچھے سے تم آنا, کوئی چیز گر گئی, کچھ چھوٹ گیا تو آپ لیتے ہوئے آنا. حضرت صفوان ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا, ابھی اماں جان عائشہ کو دیکھے ہوئے تھے. جیسے ہی دور سے آئے, نظر پڑی, حضرت عائشہ دکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے زور سے. وہ پڑھتے ہی عائشہ کی آنکھ کھل گئی. پوچھا اماں جان کیا ہوا, بولے کہ ایسا ایسا ہوگا. ٹھیک ہے بول کے اپنا جانور آگے کیا, اماں جان کو بٹھایا اور لے کے نکل گئے. یہ تیسرا واقعہ پیش آیا. اب مدینے کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچے, اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل کر دیا. سورہ منافقون یہ محفوظ کر لے سکتے آپ, سورہ منافقون پارے 28 میں ہیں. اس صورت میں منافقین کے بارے میں ذکر آیا. یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا نا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے, اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اور وہ جو صحابی تھے, کمسن صحابی زید بن ارقم, عبداللہ بن ابی بن سلول جھٹلا دیا تھا, اللہ نے اس صحابی کی تائید کر دی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے ایسا کہا اور یہ منافق ہے اور یہ جھوٹا ہے, وہ صحابی سچے ہے. یہ ساری باتیں نبی کے سامنے آ گئی. یہ چوتھا واقعہ ہے. اب 4 واقعے ہو گئے ایک سفر کے اندر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات آئی, منافقین کی حقیقت کھل گئی. اب پہلی مرتبہ 5ویں سال منافقین کے بارے میں قرآن کھلم کھلا بتا رہا ہے 5 سال کے بعد. اب صحابہ کرام کے اندر فکر ہو رہی کیا کرنا. عبداللہ بن ابی ایسا بولا نا, اللہ کی شان دیکھو. ایک عبداللہ نام کے صحابی تھے, یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا.
عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، لیکن عبداللہ کیا ہے؟ مخلص صحابی ہے۔ اب عبداللہ آ کے نبی کے سامنے فرمائے اے اللہ کے نبی، اگر آپ میرے باپ کا سر قلم کرنا چاہ رہے، عبداللہ بن ابی کا، منافقوں کا سردار کا، تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے حکم دو، میں جا کے سر قلم کروں۔ دیکھو آپ، اللہ کے نبی کو حضرت عمر نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے عبداللہ بن ابی کا سر قلم کر دوں گا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نہیں، خاموش رہو۔ اب ایسا اللہ نے منظر بنا دیا کہ خود بیٹا آگے بول رہا ہے میں سر قلم کر دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نرمی کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اللہ کے نبی نے جبھی بھی معاف کر دیا۔ پھر جب عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے میں آ رہا تھا تو ان کے بیٹے عبداللہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے راستے میں، اپنے ابا کی سواری روک دی، عبداللہ بن ابی بن سلول کی روک کے یہ بولے میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم اپنی زبان سے یہ نہ کہہ دو کہ تم گھٹیا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہے۔ یہ بولنا، کیونکہ آپ بولے تھے نا، کیا بولے تھے آپ کہ محمد اور صحابہ گھٹیا ہے بولے تھے، نعوذ باللہ، جب تک تم زبان سے یہ نہیں بولیں گے تم گھٹیا ہے اور اللہ کے نبی معزز ہے میں نہیں چھوڑوں گا۔ آخرکار عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا کہ میں بچوں سے عورتوں سے سب سے گھٹیا ہوں اور محمد معزز ہے، یہ بولنے کے بعد میں اندر چھوڑے۔ یہ 4 واقعے پیش آ گئے۔ وہ 3 واقعے تو ہو گئے، ایک تو 2 صحابہ آپس میں لڑائی کا معاملہ ہو رہا تھا، دوسرا کیا ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کمنٹ کہا تھا، تیسرا منافقین کی صورت نازل ہو گئی، چوتھا جو واقعہ ہوا تھا حضرت عائشہ اور صفوان رضی اللہ عنہ کا، عبداللہ بن ابی بن سلول اندر سے جل رہا تھا، کیا کرنا، کیونکہ قرآن نازل ہو گیا، میری ذلت ہو گئی، میرا بیٹا میرے سامنے تلوار لے کے آ گیا، پوری عزت چلے گئی تھی۔ اس نے کیا کیا، مسلمانوں کا دل توڑنے کے واسطے اس نے ایک کمنٹ پاس کر دیا، حضرت عائشہ اور صفوان قافلے کے بعد میں آئے، قافلے سے پیچھے آئے، دونوں اکیلے تھے، دونوں ایک ساتھ تھے، یعنی نعوذ باللہ دونوں کے درمیان کچھ غلط کام ہوا۔ جب یہ کمنٹ اس نے بولا تو ہوا یہ کہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی پورے مدینے میں، کہ چونکہ سب قافلہ آنے کے بعد حضرت عائشہ آئے، پورا قافلہ آنے کے بعد میں حضرت صفوان آئے، اور ہوا یہ کہ بعض مسلمان صحابہ، مخلص صحابہ، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمنا رضی اللہ عنہ، یہ 3 مخلص مسلمان تھے، یہ بھی کیا ہوا ان کی باتوں میں اب پورے مدینے کے اندر ہنگامہ مچ گیا، پورے مدینے کے اندر یہی شور چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا غم بانٹنے کے لیے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کرے اور وہاں یہ اعلان فرمایا مجھے اپنی اہلیہ اور اپنے صحابی صفوان بن معطل پر پورا بھروسہ ہے۔ صحابہ نے بھی ام المومنین کی عفت اور شرافت پر اعتماد ظاہر کیا۔ اوس کے سردار سعد بن معاذ فرمائیں ایسی باتیں پھیلانے والا اگر اوس کا کوئی شخص ہے ہم اس کا سر قلم کر دیں گے، اور اگر خزرج کا ہے آپ حکم فرمائیے ہم جو کرنا ہے وہ کریں گے۔ تو خزرج کے جو سردار تھے، 2 قبیلے تھے اوس و خزرج، خزرج کے سردار سعد بن عبادہ یہ سمجھے کہ ہمارے خلاف کچھ بول رہے سمجھ کے وہ کھڑے ہو کر بولے ہمارے قبیلے پہ آپ طنز کر رہے، بلکہ دونوں میں لڑائی ہونے والی تھی، منافقین میں یہی چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس لڑائی کو ختم کر دیا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آنے کے بعد میں کچھ بیمار پڑ گئی، گھر میں ہی تھی، ان کو معلوم ہی نہیں تھا، قریب 1 مہینے کا زمانہ گزر گیا۔ وہ ایک دن اپنے گھر سے حضرت مستح رضی اللہ عنہ کی والدہ ام مستح کے ساتھ استنجا کے لیے گھر سے جا رہی تھی۔ وہ زمانے میں گھر سے باہر دور جنگل میں جاتے تھے، جاتے جاتے ام مستح کو ٹھوکر لگی، جیسے ہی ٹھوکر لگی تو ام مستح نے کہا کہ مستح ہلاک ہو جائے۔ مستح بدری صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک تھے، تو اما جان عائشہ نے فرمایا آپ مستح کے بارے میں ایسا کیوں بول رہے؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا مستح نے تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں مدینے میں مشہور ہو گئی تو قبول کر لی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میرے پیروں کے نیچے زمین ہل گئی، پہلی بار سنے میرے بارے میں یہ سب چل رہا، ان کچھ نہیں معلوم تھا، پورے مدینے میں یہ خبر پھیل رہی۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کو بلائے، حضرت علی کو بلائے، اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی خادمہ کو بلائے، ایک ایک کو بلا کے پوچھ رہے عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے، عائشہ کے بارے میں تم کیا کہتے؟ ہر کوئی کہتے اللہ کے نبی عائشہ کے بارے میں ہم سب اچھے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے ہیں۔ خادمہ نے کہا بس نیند آ گئی تو نیند لگنے کی وجہ سے بکریاں آٹا کھا لیتی، اتنا اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ اللہ کے نبی بے چین ہے اور اللہ کی شان وہی نہیں آ رہی۔ 1 مہینہ ہونے آ گیا اور حضرت عائشہ فرماتی کہ میں گھر میں ہوں، اللہ کے نبی روزانہ جیسا آگے بات کرتے میں سے ویسا بات بھی نہیں کر رہے،
اور مجھے اور بے چینی ہو رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو دیکھ کے. اللہ کے نبی مجھ سے خوش نہیں دکھ رہے, لیکن ان کو معلوم نہیں تھا تو پریشان تھے. اب جب یہ معلوم ہو گیا تو اب ان کو فرماتی روتے روتے میرا برا حال ہو گیا, اتنا روئے کہ وہ آپے سے باہر ہو گئے. میرے بارے میں ایسی بات چل رہی ہے, ایک الزام لگنا, عورت کے اوپر تہمت لگنا, بدکاری کا, زنا کا الزام لگنا, کتنی بری بات ہے. اما جان عائشہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے کہا میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. حضرت عائشہ کو اور تکلیف ہوئی, یعنی پوچھتے ہی چلے جاؤ بولے, کوئی بات نہیں پوچھی. اللہ کے نبی کے بارے میں اور زیادہ دکھ آیا مجھے. پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر چلے گئی. ماں باپ کے گھر جانے کے بعد میں ماں باپ بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ میں بیٹھی تھی, میرے امی اور ابا بیٹھے تھے, اللہ کے رسول تشریف لائے, قرآن نازل ہوا, 16 آیتیں نازل ہوئی. اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پاک دامن ہے حضرت عائشہ. تو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی کیونکہ اللہ نے میری پاک دامنی کا اظہار کیا. اللہ نے پاک دامنی کا اظہار کیا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے, بہت سارے اسباق اس میں موجود ہیں. ہم وقت نہیں ہونے کی وجہ سے آپ کے سامنے اس کی تفصیل نہیں بتا رہے, اور واقعہ اور تفصیلی ہے لیکن میں آپ کے سامنے نہیں بتایا. جو اہم باتیں تھی وہ بتا دیا ہوں, اور اہم باتیں آپ وقت نکال کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو واقعہ افک کہتے ہیں. اور میں ہر بہن سے, یہاں بیٹھنے والی ہر ماں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی اللہ پاک نے تقریباً 16 آیتیں نازل فرمائیں سورہ نور کی. ہر بہن لکھ لو جس کے پاس قلم اور کاغذ ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک. اس آیت کا ترجمہ, اس کی تشریح, اس کے اسباق آپ وقت نکال کے پڑھیے. معاشرے میں جو بگاڑ ہے نا, زبان کی وجہ سے جو کرپشن آتا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے اس کے اندر, اور یہ سب ہوا زبان کی وجہ سے. زبان سے کمنٹ کیا گیا, وہ کمنٹ پاس ہوا, افواہوں کا بازار گرم تھا. پھر اس کے بعد خندق کا غزوہ ہوا, 5واں سال ہے ہجرت کا. ابھی گزشتہ یہودیوں کے 2 قبیلے تھے نا جو اللہ کے نبی نے بے دخل کر دیے مدینے سے. پہلا کون سا تھا؟ بنو قینقاع. دوسرا تھا بنو نذیر. اب بنو نذیر بھی نکل گیا. اب یہ لوگ کیا کرے, جا کے مکے کو گئے, جا کے مکے کے سرداروں سے بات کرے, مختلف قبیلے کے لوگوں سے بات کرے, اور یہ کہے کہ اب ہم کو بھی نکال دیے مدینے سے. وہ آئے ہمارے بعد اور آگے ہم کو بھی نکال دیے, تم ہمارا ساتھ دو, پورے قبیلوں کو لے کر پورے مدینے شہر کو تباہ کر دیں گے. یہ منصوبہ بنا کر 10,000 کا لشکر تیار کیا. بدر میں کتنے آئے تھے؟ 1,000, اور احد میں 3,000. اب خندق کے اندر 10,000 کا لشکر تیار کیا. یہ جو غزوہ ہے دنیا کے ہر زمانے کے ایسے حالات جب پوری قومیں ٹوٹ پڑتی ہے کسی پر, ویسی صورتحال کے لیے یہ غزوے سے اسباق ملتے کیا کرنا چاہیے. غزوہ خندق کے اندر کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. اب بدر تو جا کر بدر پہ لڑی تھی, احد, جنگ احد میدان احد میں لڑی, احد پہاڑ کے پاس. غزوہ خندق ہے یہ, اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے احزاب کے نام سے. تو اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کیا کرنا. بڑے صحابہ, اصاغر صحابہ, اکابر صحابہ سب سے مشورہ کیا. تو مشورے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ اب تو ہم باہر نہیں جا سکتے. اور مدینہ منورہ جغرافیائی اعتبار سے کیسا تھا, 3 سائڈ سے مدینہ پیک تھا, پورا 3 طرف سے پیک تھا مدینہ. ایک راستہ تھا جہاں سے لوگ آتے جاتے. اب اگر شہر کو بچانا ہے تو یہ راستے پہ پابندی لگانا کچھ نہ کچھ. تو نبی نے مشورہ کیا صحابہ سے, الگ الگ مشورے آئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے تھے, انہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی ہم فارس میں خندق کھودتے. کیسا کھودتے خندق بتایا انہوں نے, ہم اتنے فٹ اندر تک خندق کھودتے تاکہ دشمن گھوڑے لے کے نہیں آ سکنا اندر, اور ہم اپنی جگہ پہ رہ کے تیر مار کے دشمنوں پہ حملہ کر سکتے, تو شہر محفوظ رہتا. اللہ کے نبی کو رائے پسند آئی. 3,000 صحابہ کو لے کر خندق کی کھدائی 15 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ. چوڑائی 30 فٹ کیوں؟ کوئی گھوڑا لے کر کودنا چاہا تو بھی نہیں کود سکنا. اس طریقے سے خندق کی کھدائی شروع ہوئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ اشعار پڑھتے ہوئے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ, اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے, بس آپ انصار اور مہاجرین کو بخشت دیجئے. اللہ کے نبی کی زبان پہ یہ اشعار تھے, اور صحابہ کیا فرما رہے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا واللہ لولا اللہ ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا
بقینا، ہم وہ ہیں جو محمد سے بیعت کر چکے ہیں جہاد کی، جب تک ہم باقی رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی قسم اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ اور خیرات کرتے، نہ نمازیں پڑھا کرتے۔ یہ اشعار ابھی اسباق میں آپ کو نہیں بتا رہا، لیکن سرسری طور پہ غور کریے، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو زبانوں پر کیا ہوتا، اور نبی اور صحابہ جب کام کر رہے تھے تو زبانوں پر دعائیں ہیں۔ اور آج کا دور گانوں سے گزرتا ہے، بغیر گانوں کے کوئی کام نہیں ہوتا، میوزک کے۔ غور کرنے کا مقام ہے۔ کھدائی کے دوران میں ایک سخت چٹان نکل آئی، صحابہ چٹان توڑنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ کے نبی نے اس چٹان پر کدال لے کر ایسا وار کیا کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ چٹان پہ وار کرتے ہی ہر بار کچھ روشنی نکلتی۔ پہلی بار وار کیا روشنی نکلی، دوسری بار وار کیا روشنی نکلی، تیسری بار وار کیا روشنی نکلی، 3 مرتبہ روشنی نکلی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسی چمک تھی؟ سلمان فارسی نے بھی پوچھا کیسی چمک تھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے مجھے پہلی مار پہ یمن کی، دوسری مار میں شام اور تیسری مار میں مشرق کی فتح کی خوشخبری دی۔ یعنی اللہ کے نبی پتھر پر کدال مارے تو چمک نکلی، اور اللہ نے خوشخبری سنائی کہ عنقریب یمن فتح ہوگا، یعنی مسلمان یمن کو فتح کریں گے۔ دوسری کدال ماری تو پھر روشنی نکلی، شام، ملک شام اور مغربی علاقے وہ فتح ہو جائیں گے، اور تیسری مار پہ مشرق فتح ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری پر صحابہ نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اور آپ غور کر کے دیکھیے، حال یہ ہے 3000 صحابہ ہے اور یمن فتح کریں گے، 3000 صحابہ ہے اور شام فتح ہوگا، 3000 صحابہ ہے مغرب اور مشرق فتح ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بات پہ صحابہ کو یقین تھا، صحابہ نے ایسے یقین کر لیا، آنے والے چند سالوں کے بعد دنیا نے دیکھا یمن بھی فتح ہوا، اور اللہ نے مشرق اور مغرب بھی فتح کر دیا، اور ملک شام کو بھی فتح کر دیا۔ اسی دوران صحابہ کرام بھوک میں تھے، فاقے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی بھوک سے ہمارا حال برا ہو گیا۔ اپنا کرتا اٹھا کر بتایا، صحابہ کے پیٹ پہ پتھر بندھا تھا۔ جب بھوک زیادہ ہوتی ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھتے تاکہ پیٹ پتھر کے وزن کی وجہ سے کچھ کنٹرول کر سکے۔ بھوک زیادہ تھی تو آ کر دکھایا اللہ کے نبی دیکھو پیٹ پر پتھر بندھا ہے، فدا ہو جائیں ہمارے ماں باپ اور قربان ہو جائے ہماری نسلیں، دونوں جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسے قائد پر آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا۔ آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے تھے، سب کے پیٹ پہ 1 پتھر بندھا ہے، اللہ کے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ تم 1 پتھر باندھے ہو تو میں 2 باندھا ہوں۔ اب صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، آقا نے 2 پتھر باندھے، آقا ہم سے زیادہ بھوکے، لیکن اللہ پاک اللہ کی نبی کی مدد ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، وہ آئے، اللہ کے نبی کے چہرے پر فاقہ کشی کے اثرات دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، تیزی سے گھر کو گئے، جانور کو ذبح کر دیا، کچھ پکوایا اور کچھ جو کے تھوڑے سے دانوں اور بکری کے ایک بچے کے سوا کچھ نہیں تھا، اسی کو تیار کروایا۔ ان کی اہلیہ نے جلدی جلدی وہی جو پیس کر آٹا بنایا اور بکری کے بچے کو ذبح کر کے چولہے پر ہانڈی چڑھا دی۔ اللہ کے نبی کے بعد آ کر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کھانا تیار ہو گیا ہے، کچھ ساتھیوں کے لیے ہے۔ نبی نے پوچھا کتنے لوگ کھا سکتے؟ فرمایا تھوڑے بہت ساتھی کھا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اے میرے صحابہ چلو چلو آج جابر کے گھر ہماری دعوت ہے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، جلدی جلدی گھر کو گئے، جا کر کہا کہ بیگم اللہ کے نبی نے سارے صحابہ کو بلایا۔ بیگم نے پوچھا آپ نے کچھ کہا؟ بولا میں نے تو نہیں کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جب نبی نے کہا ہے تو اللہ نبی کی لاج رکھیں گے، آپ پریشان مت ہو۔ جیسے ہی اللہ کے نبی گھر کو تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہانڈی مت نکالو۔ اللہ کے نبی خود بیٹھ گئے ہانڈی کے پاس اور روٹیاں چور چور کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ساتھیوں کو دیا، اور اللہ کے نبی سالن نکال نکال کر سب کو دے رہے تھے۔ تقریباً 800 لوگ تھے جو بھوکے تھے، وہ سارے 800 آ کر کھائے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہانڈی تھی اس میں سالن کا ایک قطرہ کم نہیں ہوا، جیسی کی ویسی ہانڈی رہی، اور قریب 1000 لوگ کھانا کھا لیا۔ یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور پھر کیا ہوا، اب 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، ایک میں نے کہا بنو قینقاع، اللہ کے نبی نے جن کو نکال دیا، دوسرا بنو نذیر، ان کو بھی نکال دیا، تیسرا کون بچا؟ بنو قریظہ۔ وہ بنو قریظہ مدینے میں رہتا تھا، تو اب کیا کر رہا ہے، 10,000 کا جو لشکر آیا وہ بنو قریظہ سے ڈیل کر رہا تھا کہ دیکھو تم مدینے میں رہتے، اگر تم حملہ کر دیے مسلمانوں پہ تو آج اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔
اور ہم تم مزے سے رہیں گے. حالانکہ بنو قریظہ معاہدہ کرے تھے نبی سے کہ ہم باہر والے کا ساتھ نہیں دیں گے, لیکن بنو قریظہ باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس نبی سے معاہدے کو توڑ دیا. یہ کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بغاوت تھی. اللہ کے نبی کو فکر تھی کیا کریں گے, لیکن اللہ کے نبی اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے. حضرت ابو بکر بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے کہیں بنو قریظہ حملہ کریں گے تو پھر پورا مدینہ کوہرام مچ جاتا, مسلمان کے گھر تباہ ہو جاتے تھے. ابو بکر بار بار پلٹ کے دیکھتے, بنو قریظہ حملہ نہیں کرے, اللہ کا شکر ادا کرتے, اللہ کا شکر ادا کرتے. اسی دوران خاص طور پہ بہنوں کے لیے سنا رہا ہوں, نبی کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عام طور پہ پھوپھی کا نام سن کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھی ہے, کیا کر سکتی ہے, لیکن حضرت صفیہ تقریباً 55 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی. ایسی بڑھاپے کے موقع پر اللہ کے نبی نے بچوں کو, عورتوں کو ایک ٹیلے میں لگا دیا تھا, اونچا ٹیلا تھا, وہاں پر عورتوں اور بچوں کو رکھا تھا. باہر حضرت حسان کو نگران بنایا تھا اللہ کے نبی نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ نے جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی جاسوس آیا اور آ کر ان کے خیمے پہ جھانک رہا تھا. حضرت صفیہ نے پوچھا کون ہے, بتایا گیا جاسوس ہے. صحابہ خطرے میں پڑیں گے, مسلمانوں کو نقصان ہوگا. حضرت حسان سے فرمایا اس جاسوس کو پکڑو, اس جاسوس کو روکو. حضرت حسان نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا, وہ کچھ بیمار تھے اس وقت میں. حضرت صفیہ نے کیا کیا, ان کی بہادری دیکھیے. وہ جو خیمے لگاتے, وہ آج ہمارے پاس جو ڈیرے لگاتے, وہ لوہے کا ایک کیل رہتا, وہ کیل اندر زمین میں ٹھوکتے. وہ زمانے میں خیموں کو بھی ایسے ہی کیل ہوتے تھے. انہوں نے جا کر وہ خیمے کا کیل نکال کر جا کر سیدھے اس جاسوس کے سر پہ مار دیا. جاسوس کے سر پہ مار کر اس کو زمین پہ گرا دیا. پھر آ کر کہا حضرت حسان سے جاؤ, جا کر اس کی گردن نکال کے لے کر آؤ. حضرت حسان نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا. حضرت صفیہ کا ایمانی جذبہ دیکھیے, وہ جلدی سے تلوار لے کر نکلتی ہے, جا کر اس جاسوس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا اور ہاتھ میں سر لے کر ایسے پھینکا, جنگ کے میدان میں پھینکا. لوگوں نے سمجھا شاید وہاں پر خیمے میں کوئی بڑے بہادر بیٹھے ہوں گے, پتہ نہیں ہم جائیں گے تو ہمارا بھی سر ختم کر دیں گے. یہ بہادری کے جوہر حضرت صفیہ نے اس دن دکھائے تھے. اسی خندق کے موقع پر خندق کے کنارے جنگ چل رہی تھی, تیروں اور پتھر بدلے جا رہے تھے. اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد کے تھے. ان کی زرہ دری چھوٹی تھی جس سے ان کے دونوں ہاتھ باہر دکھائی دیتے تھے. جو زرہ پہنتے ہاتھوں میں تو یہ ذرا چھوٹی تھی. ایک دن قریش کے ایک ماہر تیر انداز حبان بن عریقہ نے تاک کر ان پر تیر چلایا. وہ یہ ہاتھ دیکھ رہا تھا, دشمن نے ایسے تیر چلایا تو آ کر یہ تیر ان کے شہرک پہ لگی. ہاتھ کی شہرک پہ لگنے سے شہرک کٹ گئی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تاکہ ان کو قریب رکھ کر ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے, لیکن خون بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے ایک لوہے کی سلاخ گرم کر کے ان کے زخم کو داغا, لیکن شفا نہیں ہوئی. ہاتھ پھول گیا, پھر زخم پھٹا, دوبارہ خون نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دوبارہ زخم کو داغا, لیکن پھر بھی زخم اچھا نہیں ہوا. حضرت سعد بن معاذ جو سردار تھے اس وقت کے, انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی, اے پیارے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میری آنکھوں کو بنو قریظہ کے انجام سے ٹھنڈی نہ کر دے. یعنی بنو قریظہ نے کیا کیا, مکے والوں کا ساتھ دیا تھا نا, ابھی آپ نے سنا, تو یہ چاہ رہے تھے بنو قریظہ کا انجام جب تک میں نہ دیکھوں, اے اللہ میری آنکھوں کو آپ ٹھنڈا نہ کیجئے. عمرو بن عبد ود ایک غیر معمولی آدمی تھا, وہ بہت بڑا شہ سوار تھا. اپنے گھوڑ کو ایڑ لگایا اور اس نے آ کر عرب کا معنی ہوا شمشیر زن کہنے لگا, للکار کر کہا کوئی ہے جو مقابلے پر آئے. حضرت علی نے حضور سے عرض کیا میں اس سے لڑوں گا. اللہ کے نبی نے روکا, علی یہ عمرو بن عبد ود ہے. عمرو بن عبد ود نے دوبارہ تیسری مرتبہ آواز لگائی اور جواب میں کوئی خاموش تھا, کوئی جواب نہیں دیا, اور کہنے لگا کہاں ہے تمہاری وہ جنت جس میں تم مر مر کے جانے کا یقین رکھتے ہو. حضرت علی بے قرار ہو کر اٹھے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ, یہ عمرو بن عبد ود ہے. وہ بولے اللہ کے نبی جو چاہے وہی ہو. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی, تلوار سوت کے پیدل نکل گئے. عمرو بن عبد ود انہیں آتا دیکھ کر گھوڑے سے اترا اور شعلے کی طرح چمکتی شمشیر لے کر حملہ کیا. حضرت علی نے ڈھال پر ایسے اس کا حملہ روکا, مگر عمرو بن عبد ود کا ہاتھ اتنا زوردار تھا, تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی حضرت علی کے پیشانی تک پہنچ گئی, لیکن زخم نہیں لگا. حضرت علی نے فوراً سنبھل کر, اس کے کاندھے اور گردن کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ تھی جہاں سے جسم نظر آتا تھا, ایسے انہوں نے حملہ کیا حضرت علی نے کہ خون کا فوارہ نکلا اور عمرو بن عبد ود اسی جگہ ڈھیر ہو گیا, اسی جگہ گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے دعا کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہوئی. اللہ تعالیٰ نے دشمنوں میں پھوٹ ڈالی. ایک آدمی نیا مسلمان ہوئے صحابی, انہوں نے جا کر بنو قریظہ میں مکے والوں میں دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالی.
پھوٹ ڈال کر ان کی ہمت ٹوٹ گئی. کئی دنوں تک ایک آندھی چلی تیز, اس آندھی کی وجہ سے دشمنوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس طریقے سے دشمن مدینہ منورہ سے واپس چلے گئے. لیکن اس کے بعد ابھی ہتھیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار رہے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے. فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے لیکن فرشتوں نے بھی ہتھیار نہیں اتارے. یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینے کے اوپر چلا, لمبی جنگ تھی, صحابہ تھکے تھے. نبی نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ فرمایا بنو قریظہ کی طرف. جو بنو قریظہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ غداری کی تھی نا, بنو قریظہ کی طرف جانا ہے. اور وہاں پر بلا کر 25 دن تک بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا. آخر میں یہ بات طے ہوئی کہ سعد بن معاذ جو اوس کے سردار تھے نا, جن کی شہرک کٹ گئی تھی, جنہوں نے دعا کی تھی اے اللہ بنو قریظہ کے فیصلے تک مجھے زندہ رکھ, ان کو بلایا گیا. آنے کے بعد میں انہوں ہر رشتے ناطے کو بھلا کر انہوں نے بس یہ فیصلہ کیا آج میں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی کی ملامت کا لحاظ نہیں کروں گا. دو طرف سے لوگ راضی تھے, سب راضی تھے, بنو قریظہ کے لوگ بھی راضی تھے کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی رہیں گے. انہوں نے فیصلہ سنایا بنو قریظہ کے لڑنے کے قابل مردوں کو قتل کر دیا جائے, عورتوں کو باندی بنا دیا جائے اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے. اسی پر فیصلہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان سے جو فیصلہ نکالا وہی اللہ کا فیصلہ تھا. سارے لوگ سن کر حیران ہو گئے کہ سعد بن معاذ نے اتنا سخت فیصلہ سنایا تو پھر 400 جنگجو مردوں کو قتل کر دیا گیا. یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا اس لیے کہ ان کو سبق سکھانا ضروری تھا. انہوں نے بغاوت کی تھی. پھر ہجرت کے اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا, جس کا ذکر میں کل آپ کے سامنے کیا تھا کہ زید بن حارثہ نام کے جو نبی کے پاس غلام تھے وہ اللہ کے نبی کے منہ مولے بیٹے بن گئے تھے. جب ان کے ابا اور چاچا لے جانے آئے تھے وہ نہیں گئے تھے, نبی نے خوش ہو کر ان کو منہ بولا بیٹا کہا تھا. ان کی یہ بیوی بنے تھے زینب بنت جہش. پہلی بیوی ام ایمن تھے, وہ بوڑھے تھے, تو یہ دوسری بیوی زینب بنت جہش بنے تھے, یہ نوجوان تھے. حضرت زید سے نکاح ہو گیا لیکن دونوں کی انبن ہو رہی تھی. زید فرماتے تھے اللہ کے نبی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, زینب بھی رہنا نہیں چاہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ دونوں ساتھ میں رہے. آخر کار طلاق ہو گئی, دونوں الگ الگ ہو گئے. زینب بنت جہش کا دل ٹوٹا ہے, وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے نبی کے, تو اللہ کے نبی نے چاہا کہ ان سے میں نکاح کر لوں. لیکن چونکہ یہ بیٹے کی بیوی تھی تو بہو ہوتی, اور عرب میں دستور تھا کہ سگے بیٹے کی بہو کو جیسا سمجھتے ویسے ہی منہ مولے بیٹے کی بہو کو بھی سمجھتے تھے. حالانکہ سگے بیٹا اور منہ مولا بیٹا اڈاپٹڈ جو بچہ رہتا وہ دونوں میں فرق ہے, وہ سگے بیٹے کے برابر نہیں ہوتا. اللہ کو یہ رسم ختم کرنا تھا تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے پاس وحی بھیجی. فلما زوجنا کہا, حضرت زینب بنت جہش کا نکاح اللہ نے پڑھا دیا, آسمانوں پہ اللہ نے پڑھا دیا. چونکہ نبی سما رہے تھے لوگ کیا کہیں گے, میں اپنی بہو سے نکاح کر لیا, لیکن اللہ نے بتایا یہ حقیقی بہو نہیں ہوتی. حقیقی بہو ہوگی تو نکاح حرام ہے, لیکن یہ منہ بولی بہو ہے تو منہ بولی بہو سے نکاح حرام نہیں ہوتا. یہ رسم ختم کرنا تھا اللہ کو, اللہ نے نکاح پڑھا دیا. تو یہ بھی ایک اہم بات ہے جو آپ کو پوچھی جا سکتی ہے کہ ایسی کون سی زوجہ ہے نبی کی جس کا نکاح اللہ نے آسمان پر پڑھایا. تو زینب بنت جہش ان کا نام ہے. اور اسی سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح فرمایا. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی. آپ کے سامنے میں نے کہا تھا کہ ابو سفیان کو یاد رکھنا, تو یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر تھے, وہ مسلمان تھے, وہ حبشہ کو چلے گئے. حبشہ کو جانے کے بعد میں وہ اسلام چھوڑ چکے تھے, عیسائی بن گئے اور انتقال بھی ہو گیا. اب ام حبیبہ اکیلی تھی. نجاشی شاہ حبشہ بادشاہ نے اپنی نگرانی میں اللہ کے نبی سے نکاح کیا حضرت ام حبیبہ کا. پھر بڑے اعزاز کے ساتھ ام حبیبہ کو مدینے کو پہنچایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح فرمایا نا, اس سے کیا فائدہ ہوا. ابو سفیان جو دشمن تھے, مدینہ منورہ میں احد کی لڑائی کے سردار کون تھے, ابو سفیان. مکے میں تجارت کا مال لے جانے والے کون تھے, ابو سفیان. خندق میں سرداروں میں مکے کے کون تھے, ابو سفیان. لیکن اب جب بیٹی نبی کے نکاح میں چلے گئی تو ابو سفیان تھوڑا نرم پڑے, کیونکہ اب داماد ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بہت شاندار کارنامہ اور بہت شاندار ان کی کارگزاریاں ہیں, اور ان کی سیرت بھی ہم کو ازواج مطہرات کی پڑھنی چاہیے. ازواج مطہرات کی زندگی کے لیے امت کی مائیں نام سے ایک کتاب ہے. یہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں, پی ڈی ایف میں بھی آپ کو مل جائے گی, ہارڈ کاپی بھی مل جائے گی. مولانا عاشق الہی بلند شہری صاحب ایک بڑے عالم ہیں, امت کی مائیں آپ سرچ کریں گے آسانی سے مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی اس کے اندر بڑی تفصیل سے, اچھے انداز سے تفصیل موجود. آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر اب 5 سال گزار دیے تھے.
مسلمان بھی 5 سال ہو گئے تھے مکے سے دور آ کے، اب 6واں سال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ہم حرم کو جائیں، خانہ کعبہ دیکھیں، کعبے کا طواف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 6 سال ہونے والے ہیں اب مکے سے نکل کے۔ خواب میں یہ دیکھا کہ نبی عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ کو سنایا۔ اللہ کے نبی کا ایک معمول تھا، اب روزانہ فجر کے بعد خواب سناتے تھے، اور خواب ایسے لوگوں کو سنانا جو خواب کی تعبیر بتا سکتے، سب کو نہیں سنانے کا رہتا۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو خواب کی تعبیر بھی بتاتے تھے، خواب بھی سناتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو دل میں تمنا ہوئی، صحابہ نے جانور لے لیے قربانی کے لیے، عمرے کی تیاری کر لیے۔ 1400 صحابہ مل کر تیاری کر کے عمرے کے لیے نکلے۔ اب مکے کے قریب پہنچے، مکے کے لوگوں کو پتا چلا کہ ارے وہ لوگ حملہ کرنے آ رہے، حالانکہ ہتھیار لے کے نہیں گئے تھے، حملہ کرنے نہیں جا رہے تھے، لیکن چونکہ ان کو ڈر تھا کہ اب ابھی غزوہ خندق ہوا نا 5ویں سال، ہو سکتا حملہ کرنے آ رہے ہوں گے ہمارے اوپر، یہ سوچ کے وہ ڈر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں دی، کہا کہ آپ لوگ نہیں آ سکتے، روک دیا۔ حدیبیہ نام کی ایک جگہ تھی مکہ کے قریب میں، وہاں پر اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، اور نبی نے بتایا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد تو بس عمرہ کرنا ہے۔ ان لوگوں نے عروہ بن مسعود ثقفی، ایک آدمی تھا، اس کو ایمبیسڈر، سفیر بنا کر بھیجا تاکہ اللہ کے نبی اور صحابہ کو ڈرائے جا کر۔ اب وہ آ کر دیکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت صحابہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، ایسا وضو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دھوئے تو وہ جو وضو کا پانی ہے یہاں سے کونیوں سے نیچے گر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کونیوں کا پانی صحابہ گرنے نہیں دے رہے، وہ پانی لے لے کے اپنے ہاتھوں پہ مل لے رہے، چہرے پہ مل لے رہے۔ تو وہ دیکھ کر جا کے عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا، میں نے کسریٰ کو دیکھا، قیصر کو دیکھا، لیکن میں نے ایسے محمد کے جیسے دلوں پر حکومت کرنے والوں کو نہیں دیکھا۔ وہ اتنی محبت کرتے، جب محمد آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھتے تو ان کے غلام نیچے دیکھتے، جب اللہ کے نبی محمد دوسری طرف دیکھتے تو ان کے غلام کنکھیوں سے اپنے نبی کو دیکھتے۔ اتنا ادب کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ رکے، ایک اور آدمی آیا، بات چیت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ہم عمرہ کریں گے، وہ یہ چاہ رہے تھے عمرہ نہیں کر سکتے۔ پھر آخرکار اللہ کے نبی نے عثمان کو بھیجا مکے کو، وہ چونکہ مکے کے تھے، مالدار تھے، بڑے ان کا مقام تھا، وہ مکے کو گئے، بات چیت کرے۔ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عثمان کو مکے والوں نے کہا آپ چاہو آپ عمرہ کر سکتے، طواف کر سکتے۔ انہوں نے کہا میرے نبی جب تک طواف نہیں کریں گے میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا غصے میں آ کر۔ اللہ کے نبی کو خبر یہ ملی کہ عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ پر بیعت کی صحابہ کرام سے، درخت کے کیکر کے درخت کے نیچے، ایک ہاتھ نبی کا، ایک ہاتھ حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر کے فرمایا کہ ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس کو بیعت رضوان کہتے، یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں بیعت رضوان کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان سے بدلہ لینے کے لیے بیعت لی، اور اس بیعت کے بعد مکے والوں کو خبر پڑی کہ ارے مسلمان ایسا بیعت لے کے ہم سے لڑنا چاہ رہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے بھیج دیا۔ اور پھر قریش نے صلح کے لیے بہت سارے معاہدے کیے، نبی سے معاہدہ ہوا۔ ایک معاہدہ یہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال عمرہ کریں گے، 3 دن آ کے مکے میں رہیں گے، مکے سے کوئی مسلمان آ گیا مدینے کو آپ واپس کر دیں گے، مدینے سے کوئی مسلمان مکے کو آ گیا خدا نہ خواستہ اسلام چھوڑ کے ہم واپس نہیں کریں گے، ایسے معاہدے کیے گئے۔ صلح ہونے کے بعد اللہ کے نبی کو جانور ذبح کرنا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احرام کھولنا تھا۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے فرمایا احرام کھول لو، جانور ذبح کر دو۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کوئی صحابی اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی تعجب میں پڑ گئے، میرے صحابہ آج تک کبھی میری بات نہیں ٹالے، لیکن اب میں بولنے کے بعد بھی وہ جانور ذبح نہیں کر رہے، احرام نہیں کھول رہے۔ اللہ کے نبی بے چین ہو گئے اور آپ اپنے خیمے میں گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ اس سفر میں تھی۔ جیسا کل بتایا گیا اللہ کے رسول ہر سفر میں کسی نہ کسی زوجہ کو لے کے جاتے تھے، تو اس سفر میں حضرت ام سلمہ ساتھ تھی۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ کے صحابہ غمزدہ ہے، یہ عمرہ جانا چاہتے تھے، اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن دشمن نے روک دیا، اسی لیے اب وہ غم میں آپ کے حکم کی اہمیت کو اپنے نگاہوں کے سامنے نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ آپ ایک کام فرمائیے، آپ خود جا کر اپنے سر کے بال نکال دیجئے، احرام آپ کھول دیجئے، آپ جانور ذبح کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جب جا کر یہ کرنے لگے، شمع رسالت کو جب پروانوں نے دیکھا تو ہر صحابی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے سر کے بال نکالے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جو نبی نے کیا صحابہ نے کر کے دکھایا۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا کردار تھا۔ 7واں سال خیبر کا ہے۔ خیبر قلعے کا نام نہیں بلکہ مدینے سے 144 کلومیٹر دور یہودیوں کی درجنوں آبادیاں، چھوٹے بڑے قلعے اور باغات پر مشتمل ایک قلعہ تھا۔
اب یہاں کیا ہوا؟ ہم نے سنا یہودیوں کے 3 گروپ تھے، وہ تینوں کے تینوں مدینے سے نکال دیے گئے. ایک تھا بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، تیسرا تھا بنو قریظہ. بنو نذیر اور بنو قینقاع کے جو 2 لوگوں کو نکالا گیا شہر بدر کر کے، بنو قینقاع کو تو ختم کر دیا نوجوانوں کو. اب یہ دونوں آئے تھے نا، تو یہ دونوں کے جو فسادی لوگ تھے وہ پورے آگے خیبر میں بسے، اور خیبر پورے یہودیوں کا مرکز بن گیا. 20,000 لڑنے والے جنگجو تلواروں والے افراد تھے وہاں پر. اب وہاں کیا ہوا؟ بنو قارہ قبیلہ ہے، وہ لوگ کیا کرے، مدینے کے چراگاہوں پر، یعنی جہاں پر بکریاں جانور رہتے ہیں نا، اس پہ آگے حملہ کر کے جانور لے کے چلے گئے مسلمانوں کے. اب ان کے پیچھے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ، کم عمر صحابی، جن کی 2 خوبیاں ہیں. یہ 2 خوبیاں ہم ہمارے بچوں کو سنا کر، اسکول کے، کالج کے، اپنے گھر کے بچوں کو سنا کر موٹیویٹ کر سکتے ہیں خوبیوں کے ذریعے سے. سلمہ بن اکوع کی 2 خوبیاں نبی نے بھی تعریف کی. ایک ہے تیر چلانے میں بڑے ماہر تھے. عام طور پہ لوگ تیر چلانے کے لیے ایک تیر چلائے پھر دوسرا تیر نکال کے چلانے میں ٹائم لگتا، لیکن اتنے ماہر تھے، ایسا لیتے چلاتے تھے، بہت ایکسپرٹ تھے تیر چلانے میں. اور دوسرا ان کی جو رفتار تھی اتنی تیز تھی کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا. تو انہوں اکیلے مل کے یہ پورے قبیلے کا حملہ کرے. کب؟ فجر کے وقت. حملہ کرتے کرتے اتنا حملہ کرے کہ وہ پورا بنو قاہرہ کا جو ٹولہ تھا وہ جا کر بنو غطفان کے پاس تک پہنچ گیا. مال غنیمت ملا، سامان ملا، پیچھے سے صحابہ آ گئے. اور یہ جو بنو غطفان تھا یہ خیبر والوں سے جڑے ہوئے تھے. اس سے یہ پتا چلا کہ خیبر والے بھی مسلمانوں کے خلاف ایکٹیویٹیز کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف رخ کیا، اور خیبر میں جانے کے بعد میں خیبر والوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا. تقریباً 15 دن وہاں پر رکے اور خیبر کے قلعوں کو فتح کر دیا. ایک خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا جس کا نام قموس تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل صبح میں ایک ایسے آدمی کو پرچم دوں گا قموس کے فتح کے سلسلے میں جو اللہ کو محبت کرتا ہوگا، اور اللہ بھی ان سے محبت کرتے، رسول بھی ان سے محبت کرتے. حضرت عمر فرماتے مجھے ایسی تمنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی مقام ملے، لیکن آج میرا دل یہ چاہ رہا تھا کل صبح اللہ کے نبی میرا نام لے. لیکن جب صبح اللہ کے رسول تشریف لائے، فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول علی کو آشوب چشم ہو گیا، یعنی آنکھوں کے درد ہو جاتا ہے. فرمایا بلاؤ علی کو. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکال کر حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا تو آنکھ اچھی ہو گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر سارے قلعے فتح کر دیے. خیبر کا قلعہ بھی فتح ہو گیا. ایک رئیس تھے یہاں کے سردار، خوئی بن اخطب ان کا نام تھا. ان کی ایک بیٹی تھی، اور کنانہ بن ابی الحقیق ایک سردار تھا، مر گیا تھا اس جنگ کے اندر. ان کے بیوی تھے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یہودی خاندان کے تھے. ان کا نکاح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. خیبر کے قلعے پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کر لی، فتح حاصل کرنے کے بعد میدان جنگ میں مکمل شکست ہو چکی یہودیوں کو، اس کے باوجود ایک اور داؤ انہوں نے استعمال کیا، اور ان کے سردار سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا چلو دعوت کر رہے ہیں، تو دعوت سوچ کر اللہ کے نبی ان کے پاس چلے گئے. بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا جس میں زہر ملایا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دنیا سے گزر جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے منہ کے قریب پہلا لقمہ لایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا. آپ نے فوراً وہ لقمہ تھوک دیا. اس وقت تک اس دعوت میں شریک ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوالا کھا چکے تھے، حلق کے نیچے نوالا اتر گیا تھا. اللہ کے نبی نے زینب سے پوچھا تم نے یہ ناپاک حرکت کیوں کی؟ میری قوم کو چونکہ آپ نے ہرا دیا، میں بدلہ لینا چاہتی تھی. میں نے سوچا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم کو نعوذ باللہ آپ سے چھٹکارا مل جائے گا. عورت کا جواب تو صحیح تھا، اس نے چالاکی سے جواب دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا. خاموش بیٹھ گئے. لیکن تھوڑا وقت گزرا، اس کے بعد وہ جو صحابی بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ کھایا تھا ان کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے اس عورت کو ورثہ جو تھے مقتول کے ان کے حوالے کر دیا، تو ان لوگوں نے اس عورت کو قتل کر دیا. ہجرت کے 7ویں سال جو صحابہ مکے سے حبشہ کو گئے تھے نا 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ جا کے پھر آ گئے تھے، دوسری مرتبہ جو صحابہ گئے تھے کچھ آئے تھے مدینے کو، بہت سے نہیں آئے تھے. 7ویں سال وہ صحابہ جعفر ابن ابی طالب اور بہت سے صحابہ مدینے
مدینہ منورہ کو آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے خیبر کی فتح کی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ جعفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے۔ قبیلے دوس کے 80 گھرانوں کے مسلمان یمن سے نکلے تھے، لیکن راستے میں وہ دوسرا راستہ چلے گئے تھے، لیکن اب وہ یمن کے قبیلے کے 80 مسلمان جو تھے وہ بھی حبشہ والوں کے ساتھ مل کر وہاں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وقت میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور 5374 یہ آپ کو لکھنے کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ قبیلے دوس کے تھے اور ہجرت کے 7ویں سال خیبر کے بعد آئے تھے، اور 5374 اتنی ان کی روایتیں ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آنے کے بعد پوری زندگی صحابہ کرام کے ساتھ میں ہی رہنے لگے، اور سب سے زیادہ حدیثیں انہی کی ہے حضرت ابو ہریرہ کی۔ پھر اسی طرح بڑے بڑے بادشاہوں کو اللہ کے نبی نے خطوط بھیجے۔ یہ تفصیلات ہم کو پڑھنے کی اس لیے ہے، اگر وہ پڑھیں گے نا ہم کو سمجھ میں آئے گا کس سے کیسے بات کرنا، کس سے بات کرنے کا کیسا سلیقہ ہے، کس کو خط لکھنے کا کیا ادب ہے۔ ہر بادشاہ کو اللہ کے نبی نے الگ الگ خط لکھوایا، لکھا ہے علماء نے، کاپی نہیں کروائے۔ ہمارے پاس لیٹر ہیڈ بنا کاپی کرا کے سب کو دے دی، نہیں، ہر ایک کا اس کا مقام، اس کی قوم، اس کے حالات، اس کی عقل مندی، اس کی سمجھداری اور اس کی خوبیوں کو اللہ کے نبی بیان کر کے اس کو پیغام دیتے تھے اسلام کا۔ تو بہت سارے سردار تھے جو قبول کرے، بعض نے اسلام قبول کر لیا، بعض نے تحفے بھیجے، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ پھر 7ویں سال اللہ کے نبی نے عمرہ قضا فرمایا، یعنی جو اللہ کے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا نا، وہ عمرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 7ویں سال فرمایا۔ 1400 صحابہ کو لے کے اللہ کے نبی آئے، پھر عمرہ کرے، 3 دن مکۃ المکرمہ میں رہے، طواف کرے۔ مکے میں واپسی کے موقع پر حضرت میمونہ بنت حارث جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالی صاحبہ ہے، ان کی بیوی کی بہن ہے حضرت میمونہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزارش پر اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا، اور وہ بھی بیوہ ہو گئی، مسلمان تھی، مکے میں پریشان تھی، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ میں لے کر آ گئے ہیں۔ آج کی مجلس کو میں یہیں پر روکنا چاہتا ہوں۔